ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، اگر کسی لڑکے نے شادی کی ڈیٹ سے پہلے منگنی کو ختم کر دیا تو اب کیا لڑکا شادی کا سب خرچے یعنی فرنیچر کا جو آرڈر دیا ہے اس کے پیسے اور ہال وغیرہ کی رقم جو بکنگ پہ دی گئی ہے لڑکی والوں نے وہ لڑکی والوں کو دے گا؟ شریعت میں اس کا کیا ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، منگنی کے متعلق سوال ہوا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو اب منگنی ہونے کے بعد اگر شادی کی ڈیٹ بھی طے ہو چکی، ہال بھی بک ہو چکا لڑکی والوں کی طرف سے، تو کیا اب اگر لڑکا منگنی توڑ دیتا ہے، لڑکے کے گھر والے منع کر دیتے ہیں، تو کیا جو لڑکی کی طرف سے جو اخراجات کیے گئے ہیں یا جو آئندہ ہونے والے ہیں، ہال وغیرہ بک ہو گیا ہے، کیا لڑکے پہ لازم ہوگا کہ یہ اخراجات دے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ منگنی اصل میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، منگنی ایک قسم کا وعدہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والے آپس میں یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کریں گے، ان کا نکاح کریں گے۔ اب منگنی ہونے کے بعد بعض اوقات تو بہت جلد شادی ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد بعض اوقات کئی سال کا بیچ میں گیپ بھی آ جاتا ہے۔ اب اس دوران کبھی لڑکی والوں کو لڑکے والوں کے کچھ انداز، کچھ اطوار، کچھ طریقے پسند نہیں آتے، صحیح، اور کبھی لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے طریقے پسند نہیں آتے۔ کبھی لڑکے والے منع کر دیتے ہیں، کبھی لڑکی والے منع کر دیتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے اسی طرح کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ والدین پر، چاہے وہ لڑکی کے والدین ہوں چاہے وہ لڑکے کے والدین ہوں، ان دونوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچے اور اپنی بچی کے لیے بہتر سوچیں اور ان کے لیے اچھا رشتہ کریں۔ بالفرض جب انہوں نے منگنی کی تھی، جب ان کی بات چیت طے ہوئی تھی، اس وقت تو لڑکے والوں کے سامنے کوئی ایسی بات موجود نہیں تھی، ٹھیک، مگر جب کچھ دورانیہ گزرا، کچھ وقت گزرا، تو لڑکے والوں کو لڑکی والوں میں کوئی ایسی بات نظر آئی جس کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے لڑکے کا نکاح یہاں پر کر دیتے ہیں تو بعد میں دشواریاں ہوں گی، بعد میں پریشانیاں ہوں گی۔ یوں ہی اگر لڑکی والے منع کرتے ہیں، اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پر رشتہ کیا جائے گا
تو رشتے کو نبھانا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب دونوں کو ہی اجازت ہوتی ہے، اب چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں، دونوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ منگنی کو توڑ سکتے ہیں، یہ جو بات چیت کی تھی اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جاتا۔ وعدہ خلافی تو ویسے بھی یہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے اسی وقت دل میں ارادہ ہو کہ اس کو پورا نہیں کرنا، تو وعدہ خلافی تو اصل میں اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں اس کو بھی وعدہ ہی کہا جاتا ہے جو منگنی وغیرہ ہے۔ مگر اب اس میں اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ اگر لڑکی والے لڑکے والوں کو منع کرنے لگے ہیں یا لڑکے والے لڑکی والوں کو منع کرنے لگے ہیں، تو کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا کر معلومات حاصل کر لیں کہ یوں ہم نے منگنی کی تھی، اب اس بنا پر ہم منع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جن چیزوں کو بنیاد بنا کر منع کیا جاتا ہے عمومی طور پر 99% وہ چیزیں بالکل غلط ہوتی ہیں۔ ٹھیک، بھئی یا تو پہلے اولاً ہی دیکھ لینا چاہیے، اولاً جن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے ان چیزوں کو اولاً دیکھ لیا جائے، چلے بعد میں کوئی چیز ایسی سامنے آتی بھی ہے تو ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ ادھر لڑکے کی اور لڑکی کی جو والدہ ہیں یہ آپس میں دونوں بہنیں ہیں، یا ان کے جو والد ہیں آپس میں دونوں بھائی ہیں، ان کی کسی بھی بات پر چپکلش ہو گئی، کوئی بھی خاندانی مسئلہ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے رشتے سے منع کر دینا ہے، تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعتاً حقیقتاً ایسی کوئی بات ہے کہ لڑکی والے اس وجہ سے منع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ کرنا ہماری لڑکی کے لیے مناسب نہیں، اور لڑکے والے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رشتہ کرنا ہمارے لڑکے کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اچھے طریقے سے دینی طور پر اس میں مشاورت بھی لے لی جاتی ہے، اب اگر منع کرتے ہیں ان کا منع کرنا جائز بھی ہے، وہ منع کر بھی سکتے ہیں، اور کسی پر کسی کے اخراجات لازم نہیں ہوں گے۔ لڑکے والوں نے منع کیا تو لڑکی والوں کا کوئی خرچ ان پہ لازم نہیں ہے، یوں ہی لڑکی والوں نے منع کیا تو لڑکے والوں کا کوئی خرچ لازم نہیں ہے۔ یہ خرچ کی بات تو ہمارے یہاں وہاں پر بھی آتی ہے کہ جب شادی ہوئی، شادی کے بہت تھوڑے عرصے میں ہی جب طلاق ہو جاتی ہے، مہینہ 2 مہینے شادی رہی ہے، سال بھر شادی رہی، تو پھر بھی عمومی طور پر لڑکی والوں کا یا لڑکے والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی اخراجات ہوئے وہ ہمیں دے دیے جائیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کوئی خرچ کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور منگنی ایک وعدہ ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا بلا وجہ کوئی منگنی ختم کرے اب بھی اخراجات نہیں دے گا؟ ایک تو نا کہ وہ کوئی معاملات ہوئے تو ختم کر دی، بس نہیں کر رہا، لڑکے کو کوئی کہیں اور شادی کرنی ہے، اس کا دل نہیں مان رہا تو بس اب ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اب بھی ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو اتنا خرچہ کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں اخراجات تو اس صورت میں بھی لازم نہیں ہوں گے۔ اچھا، دونوں فیملیز میں سے کوئی بھی منع کر دے بلا وجہ، اخراجات تو اس صورت میں بھی لازم نہیں ہوں گے۔ ہاں بلا وجہ منع کرنے کی بنا پر کوئی بھی فیملی منع کرے گی بلا وجہ، تو اس کے بلا وجہ منع کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے سامنے والوں کو تکلیف پہنچے گی، ان کی جو ہے وہ خاندان میں ایک اعتبار سے بدنامی بھی ہوتی ہے۔ بلا وجہ اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کہ بلا وجہ منع کیا ہے، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، یا ذاتی اناد کی بنا پر منع کر دیا، پہلے رشتہ کیا اور اب ذاتی اناد کی بنا پر منع کر دیا، لڑکی والوں نے ہال بک کروا لیا، اب کوئی ذاتی رنجش تھی، اس رنجش کا بدلہ لینے کے لیے اس جو ان کا نقصان ہوا تھا اس کی تلافی یوں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اب رشتہ طے کر لیا، جب لڑکی والے ہال بک کر لیں گے ہم منع کر دیں گے۔ لڑکی والوں نے کارڈز وغیرہ بھی تقسیم کر دیے، اب کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب لڑکی کی اور لڑکی کے خاندان والوں کی ایک اعتبار سے بدنامی ہوگی۔ اب چونکہ یہ بلا وجہ کر رہے ہیں تو یہ حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے، ان پہ جو ہے یہ لازم ہوگا کہ ان سے جو ہے وہ معافی مانگیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں لکھائی کرنا جو نکاح نامہ ہوتا ہے کیا وہ ضروری ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایک گھر کا لڑکی اور 2 گواہ اور مولوی صاحب موجود ہوں، ان کا نکاح پڑھا دیں، تو کیا ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ لکھائی اور سگنیچر بھی کروائے جائیں؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نکاح میں لکھائی ہونا ضروری ہے؟ جیسے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوں، مولوی صاحب ہوں اور گواہ بھی موجود ہوں اور نکاح پڑھا دیا جائے تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نفس مسئلہ کیا ہے اور اس کا جواب۔ دیکھیں نفس مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ نکاح تو اس طرح درست ہو جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہیں گے کہ نکاح نہیں ہوا، جب گواہ موجود ہیں، ایجاب و قبول پایا جا رہا ہے تو نکاح درست ہے۔ البتہ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں،
کہ لکھائی کرنا یہ ہماری اسٹیٹ کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس کو مد نظر رکھنے میں ہمارے لیے عافیت ہے، بہت سارے فسادات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی نے آپس میں اپنے اولیاء سے ہٹ کر نکاح کر لیا۔ اب اس صورت کے اندر جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعد میں کسی وجہ سے لڑکا مکر جاتا ہے، وہ اس کام کو، اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا، تو اب لڑکی کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا طلاق نہیں دیتا، اب وہ بسانا بھی نہیں چاہتا، چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اسے لٹکانا چاہتا ہے اور اپنے ملنے کا ایک ذریعہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس صورت کے اندر لڑکی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک سٹیٹمنٹ موجود ہوگی جس سے یہ واضح ہو سکتا ہوگا کہ فلاں گواہ موجود تھے، فلاں شخص نے پڑھایا تھا، اور یہ میرے پاس اس کی اسٹیٹ کا ایک کاغذ موجود ہے جو میرے لیے سند ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی لکھنا بڑا ضروری ہے کہ لکھنا چاہیے۔ آئین جو گورنمنٹ کا آئین ہے اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جو نکاح ہوتے ہیں وہ اولیاء کی رضامندی سے نہیں ہوتے۔ اب اس میں کفو کے مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ اگر یہ خدا نخواستہ درپیش ہوں، آپس میں خود تو یہی سوچا کہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفو نہ ہونے کی بنا پر نکاح نہیں ہوا ہوتا، جس کی بنا پر یہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس حرام کاری سے بھی بچنے کا ذریعہ مل جائے گا جبکہ اسٹیٹ کے قانون پر اس پر عمل کیا جائے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے جو دل آزاری کا سبب ہے وہ بھی دور ہو سکے گا کہ اس طرح اولیاء رضامند ہوں گے، ایک طریقہ کار کے مطابق گواہوں کی موجودگی میں، عزیز و اقربا کی موجودگی کے اندر نکاح ہوگا تو اس فساد سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ماں باپ کو تکلیف دینا یہ شریعت کو سخت ناپسند ہے۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کو اذیت دیتا ہے تو نہ تو اس کے فرض قبول ہیں نہ اس کے نفل قبول ہیں، اور ماں باپ کی جو رضامندی ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی جو ناراضگی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اگر اس طرح کی کوئی نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بشرطے کہ واقعی مجبوری نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ تجدید نکاح کی صورت ہوتی ہے، ویسے بھی گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم تجدید نکاح کر لیں، دو گواہوں کو بٹھایا اور تجدید نکاح ہو جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی کفر یا کلمہ سرزد ہو گیا، اب اس کے بعد حکم یہ ہے کہ تجدید نکاح کر لیں، پھر دو گواہوں کو بٹھا کر تجدید نکاح کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی عافیت ہی ہوتی ہے، اب ڈنڈورا تو پیٹ نہیں سکتے کہ بھئی ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، تو ہرگز اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے فوائد اپنی جگہ موجود ہیں، اور رضامندی سے، اولیاء کی رضامندی کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم ان فسادات سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نکاح کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ نکاح میں جو مولوی صاحب کلمے پڑھاتے ہیں تو کیا وہ کلمے پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں یہ نکاح کا حصہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر جو بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں اس میں جو طرز عمل ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کی تبدیلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب لڑکے لڑکی کا نکاح ہونے لگتا ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے تجدید نکاح کا ذکر کیا جی جی، کہ جب نکاح ہو چکا ہے، اب اگر کوئی کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کلمہ کفر جب سرزد ہوگا تو مسلمان کو وہ دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، تو اس وجہ سے نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ پھر وہ اپنے کفر سے توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور پھر تجدید نکاح کر لے۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر الفاظ کی جب ادائیگی کی جاتی ہے، طنز و مزاح کے طور پر ادائیگی کی جاتی ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی جب الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے تو معاذ اللہ نہ اللہ عز و جل کی ذات کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ انبیاء کرام کی ذات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ الٹی سیدھی گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ سارے کے سارے کفریات کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو احتیاط یہ ہے، جو قاضی ہے، جو نکاح پڑھانے والا ہے، اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ لڑکا اس کے سامنے موجود ہوتا ہے عمومی طور پر، تو لڑکے کو پہلے توبہ کروا لی جائے، یعنی ان الفاظ سے توبہ کروا لی جائے کہ اگر آج تک مجھ سے کوئی بھی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو
تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے بیزار ہوں، اور پھر اس کو کلمہ طیبہ پڑھوا لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی جب لڑکی سے اجازت لینے کے لیے لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، وکیل کے ساتھ جو 2 گواہ ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، تو اجازت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس بات کی ترغیب دی جائے کہ پہلے لڑکی سے انہی الفاظ سے توبہ کروا لی جائے، کلمہ طیبہ پڑھوا لیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کلمہ کفر سرزد ہوا ہوگا تو اس سے توبہ ہو جائے گی، رجوع ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھنا اس اعتبار سے یوں فائدہ مند بھی رہے گا۔ ویسے بھی کلمہ تو پڑھایا جا سکتا ہے، مگر اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ زبانی جو سنتے ہیں بعض نکاح خواہ وہ طرز عمل، کیونکہ کئی دولوں کو ٹینشن یعنی بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلا کلمہ سنا دیں، دوسرا کلمہ سنا دیں، تیسرا کلمہ سنا دیں، تو ظاہر اس کی تو وہاں پہ حاجت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مسلمان ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہچکچاہٹ کی بنا پر بعض اوقات بیچارہ کلمہ طیبہ سنا نہیں پاتا، آتا ہوتا ہے وہ اس کے باوجود بھی نہیں سنا پاتا، تو کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یہ طرز عمل تو ویسے ہی غلط ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے کہ توبہ کروا لی جائے صحیح، اور خود الفاظ کی ادائیگی کر کے اس سے کلمہ طیبہ پڑھا لیا جائے، اس کا ترجمہ بھی کروا لیا جائے، تاکہ جو مسئلہ شرعی ہے کہ اگر کوئی کفر سرزد ہو گیا تھا تو اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور جو دولہا ہے اس کو شرمندگی سے بھی وہ بچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھوڑے پیسے مانگ رہا ہے، تو اس کو مجھے بتانا نہیں ہے کہ میں اس کو صدقے میں سے دے رہا ہوں، کیونکہ وہ واپس دینے کی نیت رکھتا ہے۔ وہ اس نے مجھے ٹائم نہیں بتایا کب واپس دے گا، تو اگر میں سوچ رہا ہوں اس کو صدقہ دے دوں، اگر وہ نہ بھی واپس کرے تو وہ صدقے میں جائے گا، اگر وہ واپس کر دے گا تو میں صدقے میں ہی یوز۔ جی حضور، یہ بھی ایک یونیک سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ قرض اور صدقہ ان دونوں کو جمع ہم نہیں کر سکتے۔ اب یا تو یہ قرض دے دیں یا پھر صدقہ دے دیں۔ اگر یہ صدقہ دیتے ہیں تو اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، یا میں آپ کو تحفتاً یہ رقم دے رہا ہوں، اب میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، اور نیت اس کی صدقہ کی ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا، بشرطے کہ یہ صدقہ نفلی ہو۔ اگر یہ صدقہ واجبہ ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا آیا کہ وہ ان کا جو دوست ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی صدقہ واجبہ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ صدقہ واجبہ کا مستحق ہے تو اسے پھر صدقہ یہ دے سکتے ہیں بغیر بتائے، اور یہ کہہ دیں کہ بھائی میں آپ سے واپس نہیں لوں گا۔ اس طرح ان کا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کفارہ ہے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر صدقہ نفل ہے تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر یہ ان کو قرض دے دیں، اور وہ مانگ بھی قرض رہے ہیں اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہیں کہ بھئی مجھے قرض دے دیں، اس کے لیے یہ ایک مدت متعین کر لیں کہ میں فلاں تاریخ کو آپ سے لوں گا، یا آپ فلاں تاریخ تک مجھے دے دینا۔ قرض ان کو دے دیں، اور پھر اس کے بعد یہ نیت کر لیں کہ میں ان کو مہلت بھی دوں گا۔ اگر وہ اس ڈیٹ تک نہیں دے سکتے تو ان کو مہلت دے دیں، کہ قرض دینا تو بذات خود ایک نیکی ہے، جبکہ اچھی نیت ہے، اور اس کے بارے میں اگر بعد میں جا کے اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں ادا کر پاتا تو اس کو مہلت دے دینے میں بھی عافیت ہے، ان کو ثواب ملے گا۔ بلکہ مہلت دینے میں اس شخص کو کہ جو محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے لیکن ویسے ہی اس کو مہلت دے دیتے ہیں، اگر وہ وقت پر قرض نہ ادا کر سکے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ بلکہ حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں مجھے نجات دے دے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ مفلس شخص کے جو محتاج ہے اسے یہ مہلت دے، اور اگر یہ معاف کر دے تو تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی معاف کرنا بھی بعد میں جائز ہے۔ تو قرض دے دیں، قرض دینے کے بعد اگر اس کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ عند اللہ اس پر بھی اجر پائیں گے۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال میسج میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کیا ان کو بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو،
دونوں کو ہی بیٹھ کر لیں گے، یہ ادا ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے، جیسے سجدہ تلاوت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اگر 2 3 4 5 سجدے کرنے ہیں تو ہر سجدے کے لیے کھڑا ہو، نیت کرے سجدہ تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور اس طرح سجدہ اپنا مکمل کر لے. تو مستحب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کرے، جتنے بھی سجدے کرنے ہر مرتبہ کھڑا ہو. لیکن اگر بیٹھ کر بھی کر لیں گے تو ان کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے حضور. ایک اور کال چلائیے گا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ داڑھی کو خط کرواتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور داڑھی میں خط کروانا کیسا ہے؟ خط کا حکم کیا ہے داڑھی کا؟ دیکھیں، داڑھی کا خط کروانے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، مگر یہ خط کروانے کی جو اجازت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی داڑھی ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی، خوبصورت نہیں لگ رہی ہوتی، تو وہ داڑھی کو جو ہے وہ اس کی تراش خراش کر لیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد اب جو خط وغیرہ کیا جاتا ہے، جو ایک مجھ سے زائد داڑھی ہے اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. یوں ہی رخسار کے اوپر جو بال داڑھی سے الگ تھلگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے. یوں ہی گلے کے اوپر بال آ جاتے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، اور اسی کو خط کرنا کہتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ داڑھی کو ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خط ہے. اور بعض لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، جو باربر ہے، جو نائی ہے، اس کے سپرد کر دیتے ہیں، حجام کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جیسے کرنا چاہیں کر دیں، خط بنوانا ہے. اب اس کو نہیں پتا خط بنانا کیا ہوتا ہے، اب وہ داڑھی کی تراش خراش بھی کر دیتا ہے اور بعض اوقات وہ ایک مجھ سے کم بھی کر دیتا ہے. اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، باقی داڑھی کا خط وغیرہ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال ضرور شامل کیا جائے. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو صرف سبق کے طور پر اگر یاد کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا؟ اگرچہ یاد کرنے کی نیت نہ ہو لیکن وہ یاد ہو گئی تو کیا اب بھی یاد رکھنا ہوگا اس کو؟ دیکھیں، اس کا مختصر سا جواب یہ ہے، چاہے سبق کے لیے اس کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، چاہے اس کو بطور حفظ ویسے یاد کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ کو جب یاد کیا ہے تو اب اس کو چاہیے یہ کہ اس کو بار بار اس کو پڑھتا رہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آیت اس نے یاد کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک آیت یاد نہ کرے، اس کی جو ہے وہ 3 آیتیں اس کی یاد کر لے، تاکہ نمازوں میں اپنی نمازوں میں اس کی ادائیگی کرتا رہے، ان کو پڑھتا رہے. اس طرح سے وہ یاد بھی رہیں گی اور بھولیں گی بھی نہیں، چاہے سبق کے طور پہ ہو چاہے ویسے انہوں نے پڑھی ہوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا طریقہ بتا دیا قرآن پاک کی آیات کو یاد رکھنے کا. ایک کال مزید سکرارہ بات کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کے بارے میں یہ ہمارا سوال ہے کہ کوئی سمندر میں بحری جہاز کا سفر کر رہا ہے، اس دوران اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو کسی مقام پر جا کر سفر کرے گا یا اسی کی رہنمائی؟ جی حضور، بحری جہاز سے اب کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، بحری جہاز پر اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور نظر یہ آتا ہے کہ کنارہ کوئی قریبی ہی ہے تو ایسی صورت میں تو وہاں تک پہنچا جائے گا اور وہاں جا کر اس کو زمین پر دفنائے. لیکن اگر کنارہ قریب نہ ہو، جیسے جو سمندر پر سفر کرتے ہیں ان کو کئی ماہ لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں، اور ان کے لیے کنارے پر پہنچنا فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جناب جلدی سے جلدی جتنا بھی پہنچے 2 4 5 10 گھنٹے میں 1 دن میں پہنچ جائیں، تو وہ لمبا سفر کرتے ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر کہ جب کہ پتہ ہے کہ کنارہ قریب نہیں ہے اور کئی دن ہمیں لگ جائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ اسے غسل دیں، کفن دیں اور پھر نماز جنازہ اس کی ادا کریں اور اس کے بعد یہ اسے سمندر کے سپرد کر دیں. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام غلام سرور اتاری ہے، میں بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی مقتدی لقمہ دے اور امام صاحب اس لقمے پر واپس آ جائیں تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے مسئلہ. دیکھیں، نماز کے اندر جو کلام کرنا ہے اس کی ممانعت ہے، اور کلام کی اجازت اس جگہ پر دی گئی ہے جہاں پر نماز میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے. تو اب مقتدیوں کو، مؤذن کو یا پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بھی چاہے تو وہ لقمہ دے سکتا ہے. اب اس کو لقمہ دینے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، مگر لقمہ دینے کے بھی محل ہوتے ہیں کہ کس جگہ پر لقمہ دیا جائے گا تو وہ لقمہ کہلائے گا، اور کس جگہ پر لقمہ دیا جائے گا تو وہ لقمہ نہیں، وہ کلام ہی کہلائے گا، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ والا جو مقام ہے کہ امام قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا
اس میں یہ دیکھیں کہ اگر تو امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا یا وہ کھڑا ہونے کے قریب تھا، اب اگر کسی نے لقمہ دیا تو ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ امام اس شخص کا لقمہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اب یہ لقمہ نہ رہا، کیونکہ امام پر سجدہ صاحب لازم ہو چکا۔ ٹھیک ہے، اب یہ لقمہ نہ رہا، اب یہ کلام کی صورت ہو گئی، اب وہ نماز سے باہر ہو گیا۔ امام نے اب اگر اس کا لقمہ لیا تو اور اس کے اوپر عمل کیا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کی پہلے ہی فاسد ہو چکی، تو یوں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو امام ہے اس کو اس بات کی احتیاط چاہیے۔ ہاں اگر یہ کھڑے ہونے کے قریب نہیں تھے، بیٹھنے کے قریب تھے، اب اگر اس نے لقمہ دیا ہے تو اس کا لقمہ لیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال یہ ہے کہ اگر قیمتی کپڑے اگر کسی نے سلوائے ہوئے ہیں اور پورا سال اس کو پہنا ہی نہیں، تو کیا سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ دیکھیں جو قیمتی کپڑے ہیں یا اسی طرح کا جو دیگر سامان ہے، جو گھریلو سامان ہوتا ہے، تو یہ ان اموال میں سے نہیں ہے جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ہاں اس اعتبار سے ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی قیمتی لباس رکھا ہوا ہے یا اس کے پاس ضرورت سے زائد جو دوسری قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، گھر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فریج ایک کی جگہ 2 رکھی ہوئی ہیں، مشینیں ایک کی جگہ 2 رکھی ہوئی ہیں، یا اسی طرح دیگر قیمتی سامان رکھا ہوا ہے جن پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی، مگر ان کو اس اعتبار سے شمار کیا جائے گا کہ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی سے زکوٰۃ لے، تو اگر وہ جو زائد چیزیں ہیں ان کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، تو یہ کسی سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں چونکہ یہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی ایک کال چلائے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کا حق کھا لیتا ہے، کئی لوگوں کا حق کھا لیتا ہے، تو وہ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کا حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی عرفان بھائی ارشاد فرمائیے۔ کسی شخص کا حق کس نے کھا لیا، اب وہ چلے گئے دنیا سے، تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے فقہ کرام اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور ان کے پاس جتنا بھی مال تھا یا جو کچھ بھی چھوڑ کر گئے تھے وہ ترکہ ہے، اور چونکہ ان کے ورثاء مل جاتے ہیں یا ان کو تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے ورثاء تک وہ حق پہنچایا جائے، جتنا بھی ہے، وہ 10 20 50 لاکھ جتنے کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب ان کے ورثاء تک پہنچایا جائے، کیونکہ اب وہ ورثاء کا حق ہے، اور ورثاء کو جس اعتبار سے شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ان کو دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید تفصیل چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت میں مفتیان کرام سے براہ راست رابطہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت بھی مل جائے گی اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے۔ یہاں اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کا مال انہوں نے کھا لیا تھا یا کسی کا ان پر قرض موجود تھا، تو بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اولاد کو، اس کے جو ہے وہ ان کے بچوں کی والدہ ہیں، اولاد وغیرہ موجود ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے بیچارے کا، چلو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو اس کا ثواب مل جائے، ان کو دیں گے، یہ ضائع کر دیں گے۔ بعض اوقات اولاد ایسی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جوئے میں لگا دیں گے، فلاں کام میں لگا دیں گے، ناجائز کاموں میں لگا دیں گے، تو اب یہ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ ان کو دینا درست نہیں ہے، لہٰذا ہم میت کی طرف سے صدقہ کر دیتے ہیں، اسی کی رقم ہے، اس کو ثواب مل جائے گا، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ مسئلہ درست وہی ہے کہ ان کے ورثاء تک اس مال کا پہنچانا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی بھی طرح سے ورثاء ملے ہی نہیں تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اب اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دے، یعنی شرعی فقیر کو دے دے۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ سوال میں نے کرنا تھا کہ مسجد میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ ہے کہ کوئی لوگ اکثر سلام کر کے جاتے ہیں، یا کوئی غصہ ہے تو سلام کرتا ہے، یا کر سکتے ہیں؟ جی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام۔ دیکھیں مسجد میں جب لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو نماز کا انتظار کرنے والا گویا کہ نماز ہی میں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ان پر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ یوں ہی اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آنے والے پر لازم ہے کہ یہ ان کو سلام نہ کرے گا، وہ سلام کرے گا تو جواب دینا ضروری نہیں ہوگا، اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے سلام کر دیا ہے
یہ جواب دے دیتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، صحیح، مگر یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر سلام کرنا نہ چاہیے، یعنی سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے سلام کیا بھی تو جواب کا وجوب نہیں ہوگا. اچھا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سلام نہیں کرنا لیکن کر دیا، جواب دیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ نا کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کو بھی جب مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی کر دیتا ہے نا تو اس کی طرف ایک دفعہ گھور کر بھی دیکھتے ہیں. اور اچھا آپ نے کہا جواب دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے، تو وہ دے بھی سک رہے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی ذکر و اذکار میں مشغول نہیں ہوتے تو نہیں دیتے. تو یہ رویہ اس کا کیا کہیں؟ دیکھیے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، جیسے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، جی اب اس کو سلام کیا جاتا ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے جواب دینا، مگر یہاں پہ فقہاء کرام نے لکھا کہ اب اگر کوئی شخص آیا ہے اس نے سلام کر ہی دیا ہے تو اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو اس کو جواب دے دیں. اس کی ایک تو یہ ہے کہ دلجوئی ہو جائے گی اگرچہ جواب واجب نہیں تھا، پھر ایک تو یہ ہے کہ جواب نہ دینا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جواب نہ دیں، مگر یہ ہے کہ اس کی طرف گھور کے دیکھنا یہ طرز عمل جو ہے وہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، اور اگر بالفرض مسئلہ معلوم بھی تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو بعد میں اس کو سمجھا دیا جائے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. جو انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کی جمعرات کو جمعرات کی روٹی دیتے ہیں، کیا یہ دینی چاہیے، جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے پڑھنی چاہیے یا گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے تو ایک ہی بات ہے؟ دیکھیے جو کھانا دیا جاتا ہے عمومی طور پر میت کے ایصال ثواب کے لیے دیا جاتا ہے، وہ چاہے روز دے دیا جائے چاہے ہر جمعرات کو دے دیا جائے، جو بھی طریقہ کار اس کا اختیار کرنا چاہیں وہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. مگر کھانا دینے میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص تک کھانا پہنچایا جائے جس کو کھانے کی حاجت ہو، ٹھیک ہے، تاکہ میت کو زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب ملے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے یا نہیں. تو دیکھیے ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبر پر بھی جانے کی شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے، مگر یہ کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر ہم جو میت ہے اس کی جو قبر ہے وہ قبرستان کے بیچ میں ہے، قبروں کو پھلانگ کے بعض اوقات لوگ جاتے ہیں، قبروں کو اوپر پاؤں رکھ کے جاتے ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اگر معلوم ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنے کے بغیر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تو پھر قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ہی ایصال ثواب کر دیا جائے یا گھر سے ہی کر دیا جائے. ہاں اگر اندر جا سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ جا سکتے ہیں تو جانے کی بھی اجازت. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائے گا. صاحب کی بارگاہ میں میرے سوال ہے کہ اگر ہم نے حج کے فارم بھرے اور ہمارا نام نہیں آیا تو کیا اس کا ثواب ہمیں ملے گا؟ یہ حج کے فارم بھرنے کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے اچھی نیت اس نے کی ہے، حج فرض ہو گیا، اب اچھی نیت کے ساتھ اس نے گورنمنٹ کے حج کی استطاعت تھی جو گورنمنٹ کی طرف سے کروایا جاتا ہے، اسی کی اس کو استطاعت تھی، اس نے فارم بھی بھر دیا، اب اس میں نام نہیں آیا تو اب ظاہر ہے اس کی جتنی کوشش یہ کر سکتا تھا اتنی کوشش اس نے کی ہے، ضرور اس کو ثواب ملے گا. مگر اس بات کو مد نظر رکھ لیا جائے کہ اگر گورنمنٹ کے جو فارم تھے ان میں نام وغیرہ نہیں آتا ہے اور ان کے پاس اتنی اور رقم بھی موجود ہے کہ یہ پرائیویٹ جا سکتے ہیں تو پھر پرائیویٹ جانا ان کے لیے ضروری ہوگا، یعنی حج کرنا ان پر لازم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.